کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے ستفرق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک طرف اس حدیث کو رکھیں، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، جو کہ ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب میں سے ہے، اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں بھی ہے، اور ترمذی شریف بھی سیاستہ کی کتاب میں سے ہے۔ ابن ماجہ ابواب الفتن میں یہ حدیث ہے، ابن ماجہ ابواب الفتن حدیث نمبر 3991، اور ترمذی شریف حدیث نمبر 2641۔ اب ایک طرف آپ اس حدیث پاک کو رکھیں اور دوسری طرف لوگوں کی سوچ کو رکھیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی سبھی صحیح ہیں، یعنی جو صحابہ کرام کے بے ادب ہیں اور جو با ادب ہیں، جو رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، جو حیات کے قائل ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں، جو نہیں ہیں، جو صحابہ کرام کے با ادب ہیں، جو بے ادب ہیں، جو عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے با ادب ہیں، بے ادب ہیں، وہ کہتے ہیں سبھی صحیح ہیں۔ تو سبھی صحیح ہرگز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ یعنی ایک فرقہ ناجی ہے، جنتی ہے، اور باقی 72 فرقے بدعتی ہوں گے، گمراہ ہوں گے، بد عقیدہ، بد مذہب ہوں گے۔ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناجی فرقہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جن عقائد پر میں ہوں اور جن عقائد پر میرے صحابہ ہیں، اس عقیدے پر جو ہوگا وہ نجات یافتہ فرقہ ہوگا۔ اب آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات دیکھیں، تبرکات کی تعظیم و توقیر کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ منہ مبارک کی تعظیم و توقیر کرنا، رسول اللہ کی شان بیان کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی کرنے کی کوشش کرے تو جلال میں آ جانا اور اس پر ناراض ہو جانا، یہ کن کا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ یہاں تک کہ عروہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کس موقع پر؟ حدیبیہ کے مقام پر، اور یہ طائف کے سب سے مالدار شخص تھے، یعنی طائف میں سب سے زیادہ مالدار آپ تھے اور آپ طائف کے سردار تھے، لیکن کافر تھے۔ یہ حضور سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حال کیا بیان کیا؟ امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ میں نجاشی کے دربار میں گیا، قیصر روم کے دربار میں کسریٰ کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ادب کرنے والے میں نے دیکھے، لیکن رسول اللہ کی تعظیم جیسی صحابہ کرتے ہیں ایسا کوئی کرنے والا نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ صحابہ کیسی تعظیم کرتے ہوں گے؟ کہا کہ اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں، اور وہ تھوک مبارک ڈالتے ہیں تو زمین پر وہ گرتا نہیں، لوگ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر مل لیتے ہیں، اور جب رسول اللہ کلام کرتے ہیں تو سر جھکا کر بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور آپ کے حکم کو سن کر فوراً عمل کے لیے دوڑتے ہیں۔ یہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب آپ ذرا تصور میں رکھیے گا کہ یہ ابھی کافر ہیں، اسلام نہیں لائے، اور وہ ادب و تعظیم کے وہ تمام معاملات ان پر لاگو نہیں ہوتے، یہ تو ایک کافر ہیں۔
دوران گفتگو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے پاؤں پھیلا دیے. اب دیکھیں صحابہ کرام کا ادب دیکھیں. تو ایک صحابی حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ سفیر ہیں اور طائف سے آئے ہیں، طائف کے سردار ہیں، اور مکے کے کافروں نے انہیں سفیر بنا کر بھیجا ہے، حدیبیہ کے مقام پر صلح کرنے کے لیے آئے ہیں کہ رسول اللہ کو عمرے سے روک دیا گیا ہے، تو اس بارے میں گفتگو کے لیے آئے ہیں. لیکن صحابی کی بے ادبی برداشت نہ کر سکے، فرمایا پاؤں سیدھا کر ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا. صرف کیا کیا؟ رسول اللہ کے سامنے انہوں نے پاؤں پھیلایا، اور وہ کون تھے؟ کافر تھے. تو یہ ہے ادب و تعظیم کا جذبہ جو صحابہ کرام میں تھا. اور آج آپ کو ادب و تعظیم اگر نظر آئے گی تو وہ اہل سنت والجماعت میں نظر آئے گی. منہ مبارک سے ادب کرنا، رسول اللہ کے روضہ اقدس کا ادب کرنا، پیٹھ نہ ہونے دینا، پاؤں نہ کرنا، قرآن کا ادب کرنا، قرآن کی طرف پاؤں نہ کرنا، قرآن کو زمین پہ نہ رکھنا، خانہ کعبہ کی طرف پاؤں نہ کرنا، رسول اللہ کا ذکر تعظیم اور محبت سے کرنا، اور حضور کی شان ہی بیان کرنا، اور ہر ایک سے، ہر اس شخص سے محبت کرنا جو رسول اللہ کی شان بیان کرے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اور آج پوری دنیا میں صرف اور صرف اہل سنت والجماعت میں یہ طریقہ پایا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ اسی عقیدے پر ہوں گے جس عقیدے پر میں ہوں اور جس عقیدے پر میرے صحابہ ہیں. اور دوسری روایت میں ہے فرمایا ہم الجماعۃ، وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہوگا عقائد کے لحاظ سے. اب عقائد کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ کون سا ہے؟ وہ اہل سنت والجماعت کا ہے. مثلا اہل سنت والجماعت کا یہ معمول ہے کہ مزار کی تعظیم کرنا اور ولی کے مزار پر تعظیم کے ساتھ حاضر ہونا. آپ عراق جا کر دیکھیں، شام جا کر دیکھیں، مصر جا کر دیکھیں، لبنان جا کر دیکھیں، پوری دنیا کے، یہاں تک کہ چین میں اور روس میں جا کر دیکھیں، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کا مزار ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار ہو، لوگ لاکھوں کی تعداد میں با ادب ہو کر حاضری دیتے ہیں. تو مزارات پر حاضر دینے والے پوری دنیا میں اکثریت میں ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ جو ناجی فرقہ ہوگا، جو 73 میں سے نجات پانے والا ہوگا، وہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی. اچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، تو اب بتائیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب مکے سے مدینے جائیں تو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں، اصل تو رسول اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر اس دربار میں حاضری کے ضمن میں نماز پڑھنی ہے مسجد نبوی شریف میں. یہی عقیدہ ہے. دنیا بھر کے مسلمان، چاہے وہ عربی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ جب مدینے جاتا ہے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے میں پیارے آقا کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور اس کے برعکس جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مدینے میں حاضر ہوں اور عقیدہ یہ ہو کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آئے ہیں، تو ایسا شخص مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے. بتائیے ایسے عقیدے رکھنے والے کیا مسلمانوں میں اکثر ہیں؟ نہیں. اکثر وہی ہیں جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایام منانا، برسی کرنا، تیجا کرنا، 40واں کرنا، 12ویں شریف منانا، مولود شریف منانا، بزرگان دین کے عرس منانا، صلاۃ و سلام پڑھنا، عشق و محبت کے جتنے اظہار اہل سنت والجماعت میں پائے جاتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر یہ اظہار پائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ آج سعودی عرب کے اندر بھی اہل سنت والجماعت کی اکثریت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انگریزوں نے جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا اور ان دو ڈاکوؤں سے، یہ دو ڈاکو گروہ تھے، ایک آل شیخ اور ایک آل سعود، یہ دونوں ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے.
تو ان ڈاکوؤں کے ان گروہ کو جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی گورنمنٹ دی تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ حکومت آل سعود کے پاس رہے گی اور مذہبی معاملات آل شیخ یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پاس رہیں گے۔ سختیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اتنی سختیوں کے باوجود اگر آپ وہاں عربوں سے ملیں اور آپ کو عربی آتی ہو تو الحمدللہ رب العالمین 95% سعودی عرب میں رہنے والے جو واقعی مکے کے اور مدینے کے رہنے والے ہیں وہ آج بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب سے سعودی گورنمنٹ سے یہ اجازت مل گئی کہ آپ اپنے بنگلے میں، اپنے محل میں، اپنے گھر میں محفل مولود شریف، محفل میلاد رکھ سکتے ہیں، تو الحمدللہ پورے سعودی عرب میں جمعرات کو محلے محلے میں محفل مولود شریف الحمدللہ منعقد کی جاتی ہے۔ اور ہم بھی جب حاضر ہوئے تو کئی جو ہے عربوں کے یہاں پر محفل مولود شریف میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر بادشاہت ہو، آمریت ہو، مارشاء اللہ ہو، اور جہاں پر بات کرنے پر گردن اڑا دی جاتی ہو تو وہاں پر بہت سارے معاملات، عشق و محبت کے معاملات کرنے پر پابندیاں ہیں، لیکن کسی کے عقائد اور نظریات کو انسان چینج نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 73 فرقوں میں سے جو فرقہ جنتی ہے اس کی 2 نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے مسلمانوں میں، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ صحابہ کرام اور حضور کے عقائد والے ہوں گے، جس طرح صحابہ حضور کی تعظیم و توقیر و محبت کیا کرتے۔ اور ارشاد فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں وہ جا گرا۔ تو اہل سنت والجماعت سے ہٹنا جہنم میں جانا ہے۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقے کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت۔ لیکن یہ چونکہ اہل سنت والجماعت اہل حق ہے تو آخر کار لوگ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ سعودی عرب کے نجدی، پہلے اپنے آپ کو نجدی لکھتے تھے اور کتابیں وہ جو شائع کرتے تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہے تو اب سعودی عرب سے جو نجدی کتابیں جو شائع کرتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو نجدی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا جھوٹ موٹ اہل سنت والجماعت کہنا بار بار یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل سنت والجماعت حق فرقہ ہے، وہ بھی مانتے ہیں، تو صرف نام لینے سے کیا فائدہ ہے؟ مسلمانوں کی جو اکثریت کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر تم بھی آ جاؤ تو تم بھی اہل سنت والجماعت میں بن جاؤ گے۔ صرف نام بدلنے سے تو انسان جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق تو نہیں ہوتا۔ ان گمراہ فرقوں میں سے بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں نہیں۔ ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت کہ نہ وہ ہیں نہ ان کا فتنہ، پھر ان کے تذکرے سے کیا مطلب؟ جو اس ہندوستان میں ہے مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں، کہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم ان بدعقیدہ لوگوں سے دور رہو، وہ تم سے دور رہیں، یعنی بھاگو ان سے دور۔ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو ان سے دور بھاگنے کا حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ تو یہ بہت سارے فرقے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، لیکن اگر ہم خلاصہ کریں کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر جو فرقے موجود ہیں ان کو اگر ہم یوں ڈیوائیڈ کر دیں، یوں تو بہت سارے نام ہیں، بہت ساری شخصیتیں ہیں، لیکن اگر ہم ان کو ڈیوائیڈ کریں تو یوں سمجھیں کہ ایک فرقہ ایسا ہے کہ صحابہ کی بے ادبی کرنا اس کا شعار ہے، ایک فرقہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ کا بے ادب گستاخ ہے لیکن اس پر وہ پردہ توحید کا ڈالتا ہے،
اور وہ حضور کی تعظیم سے روکنے کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ جو بھی تعظیم کا معاملہ ہو اسے یا تو شرک کہتا ہے یا بدعت کہتا ہے. یعنی ڈائریکٹ تعظیم سے نہیں روکتا، بلکہ طریقہ کار کیا ہے کہ تعظیم کی جو بھی بات ہوگی وہ کہے گا یہ شرک ہے یا بدعت ہے. یہ دو کام سے نیچے کوئی بات نہیں ہوگی، شرک یا بدعت. تو دو طرح کے فرقے ہو گئے، ایک تو وہ جو صحابہ کرام کا بے ادب گستاخ ہے، دوسرا وہ جو رسول اللہ کا بے ادب گستاخ ہے لیکن ماڈرن زمانے میں بڑا سمجھدار ہو چکا ہے، ڈائریکٹ بے ادبی نہیں کرتا بلکہ بڑی ٹیکنک سے ہم بھی رسول اللہ سے پیار رکھتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہمیں بھی رسول اللہ سے پیار ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں شرک نہیں ہونا چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے. ہم تو آپ کو شرک سے روکتے ہیں، بدعت سے روکتے ہیں. اچھا بھئی شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ اگر پوری اس کی آپ لسٹ نکالیں تو اس لسٹ کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو ان کے نزدیک رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر کے جتنے معاملات ہیں یا تو شرک ہیں یا بدعت. یہ ہے شرک و بدعت کی تعریف. یعنی شرک اور بدعت کا نام لے کر وہ اصل میں رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر سے روکنا چاہتے ہیں. یہ تو دو گروہ ہو گئے.